السلام علیکم ویورز، میں ہوں عماد الوی اور حاضر خدمت ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کچھ دن پہلے 23 مارچ پہ یوم پاکستان کے موقع پر پوری دنیا سے پاکستان کو مبارکباد کے خطوط اور تہنیتی پیغام وصول ہوئے۔ اسی طرح بھارت سے بھی پرائم منسٹر نریندر مودی نے عمران خان کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے عمران خان کی صحت کے متعلق اپنی بیسٹ وشز کا اظہار کیا، کیونکہ عمران خان کرونا کی وجہ سے اپنے گھر میں قرنطینہ تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کی اعادہ کیا ہے کہ ہمیں امن کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے، غربت کے خاتمے کے لیے عمل کرنے چاہیے، اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے تاکہ امن کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین، اس خط کے بعد دونوں ملکوں کے میڈیاز پر ایک بحث کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان میں جہاں پہ ایک طرف حیرت کا اظہار کیا جا رہا تھا، وہاں پہ اس کو خوش آئند بھی قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب انڈین میڈیا کو سننے اور دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مودی نے نہ تو اپنی قوم کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی میڈیا کو اعتماد میں لیا، اور مودی کے اس خط کو ایک یو ٹرن قرار دیا۔ ناظرین، جب بھی کسی ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک کے سربراہ سے رابطہ کرتا ہے تو وہ اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل مختلف تھا، کیونکہ مودی کے اس خط کے بعد انڈین میڈیا کا رویہ دیکھ کر صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ مودی اور اس کے قریبی حواریوں کا ایک سوچ تھی جس کے تحت یہ خط لکھا گیا۔ ناظرین، امن کی یہ کوشش پہلی دفعہ نہیں کی گئی، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ملاقاتیں بھی رہیں، اس کے علاوہ خطوط کا تبادلہ بھی ہوا، اور امن کی کوششیں اس سے پہلے بھی بارہا دفعہ ہو چکی ہیں۔ لیکن مودی جب پہلی دفعہ الیکشن کے لیے تیاری کر کے کمپین چلا رہا تھا تو اس وقت اس نے اس خطوط کو، ان تمام جو کوششیں کی جا رہی تھی امن کے لیے، تو ان خطوط کو لو لیٹرز کا نام دیا تھا۔ پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے، یہ لو لیٹر لکھنا بند کرنا چاہیے۔ اب پاکستان کے ساتھ اسی بھاشا میں بات کرنی چاہیے جو کہ پاکستان سمجھتا ہے۔ یہ بات کہنے والا شخص اچانک امن کی آشا کی طرف کیوں چل پڑا؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں رونما ہوئی؟ انڈین میڈیا کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی، لیکن اگر آ بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سٹینس ابھی تک وہی ہے جو پہلے دن سے تھا۔ اس جنگی جنون کو کم کرنے میں ذرا برابر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ لیکن ناظرین، واقعی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھارت کو یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھارت اچانک امن کی طرف کیوں چل پڑا؟ خیر، اس کی وجوہات بعد میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب نے نریندر مودی کو جوابی خط لکھا، اس میں ان کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ سے کہی ہوئی بات یعنی کہ امن کو آگے بڑھانے پر ان کو خوش آمدید کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ تمام وہ عوامل جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک تناؤ کا باعث ہیں، انہیں حل ہونا پہلے بہت ضروری ہے، اور اس میں مسئلہ کشمیر سر فہرست ہے۔ ناظرین، اس ایک فکرے نے اور کشمیر کا نام لینے کے بعد انڈین میڈیا کا ریئیکشن بہت سٹرونگ تھا۔ انہوں نے اس بات کو انتہائی زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اس کو بہت سارے نام دیے گئے۔ اگر آپ انڈین میڈیا کو سنیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ انڈین میڈیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ناظرین، سوچنے کی بات ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ مودی اچانک امن کی آشا کی طرف کیوں چل پڑا؟ وہی نریندر مودی جس نے ایک 5th جنریشن وار ہمارے خلاف چھیڑ رکھی ہے، جو ہر وقت ایک جنگی جنون عوام کو ہر وقت ایک جنگی جنون میں اس نے مبتلا کر رکھا ہے، بیان بازیاں دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اچانک ہی ہمارے ایل او سی کے اوپر دونوں طرف کے اطراف کی فوجیں آپس میں ایک میٹنگ کرتی ہیں، اور اس کے بعد سختی سے وہاں پہ جو فائرنگ کا سلسلہ جو چل رہا تھا اس کو روک دیا جاتا ہے، اور اس پہ عمل پیرا ہو کر اس پہ عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مودی صاحب خط بھی لکھتے ہیں، امن کی آشا کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ ان کے کچھ اینکرز وہ اب پاکستان کے لیے بہتر باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی کچھ اینکرز ہیں، لیکن وہ اینکرز جو اسپیشلی پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے اپوائنٹ کیے گئے وہ ابھی تک اپنی روش پہ قائم ہیں۔ تو ناظرین، اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت اپنی 73 سالہ تاریخ کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے۔ بھارت ٹوٹنے کے نزدیک پہنچ چکا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ چکا ہے، اور اس کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اس کی 20ویں وجوہات ہیں۔
ابھی آپ پچھلے دنوں انڈین چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کا ایک بیان آیا تھا کہ پہلے بھارت کو 2 فرنٹ وار لڑنا پڑ رہی تھی، لیکن اب 2.5 فرنٹ وار لڑنا پڑ رہی ہے. ایک طرف چائنا، ایک طرف پاکستان، اور اس کے علاوہ ہاف وار جو ہے اس کو ملک کے اندر بھی لڑنا پڑ رہی ہے. ناظرین، اس وقت بھارت میں جو حالات ہیں اس کا آپ کو ایک چھوٹی سی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. بھارت کی اکانومی پچھلے 73 سالوں میں اپنی سب سے نچلی ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. موجودہ حالات میں کورونا کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے وہ 6.2% سے بڑھ کے 24% تک پہنچ چکی ہے. غربت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. کاروباری حالات انتہائی برے ہیں. کمپنیاں اپنے سیٹ اپس کو وائنڈ اپ کر کے واپس جا رہی ہیں. ناظرین، اس وقت بھارت کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ پرائیویٹ آرمیز بھارت کے خلاف برسر پیکار ہیں. آزادی کی 19 تحریکیں اپنے عروج پر ہیں. کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ تھا. اس کے علاوہ کسانوں کا احتجاج جو کہ اب آہستہ آہستہ خالصتان کی تحریک میں کنورٹ ہو رہا ہے. مسلمانوں کا احتجاج آپ کے سٹیزن شپ بل آنے کے بعد وہ بھی بکھرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 4 اپریل کو بھارت کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. ان کو اطلاع ملی کہ نکسل باڑی کے 800 نوجوان 800 ریبیلینس وہ جنگل کے اندر موجود ہیں، اور ان کو پکڑنے کے لیے 2000 انڈین آرمی کے جوان ان کو پکڑنے کے لیے جنگل میں گئے. لیکن ہوا کیا؟ 25 کے قریب بھارتی فوجی مارے گئے. کچھ فوجیوں کو وہ اٹھا کے لے گئے اور کچھ فوجی شدید زخمی ہوئے. لیکن ابھی تک کسی خبر میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں نکسل باڑی کتنے مارے گئے. ملک کے اندر ایک طرف یہ حالات ہیں، اور ملک سے باہر بارڈر پہ چائنا کے ساتھ تناؤ سب کو معلوم ہے. چائنا آگے بڑھ کے لداخ میں اچھے خاصے علاقے پہ قابض ہو چکا ہے. اروناچل کے تقریباً 80 کلومیٹر کے علاقے میں وہ اپنے بنکرز اور اپنے گاؤں بھی بنا چکے ہیں. چائنا آگے ہی بڑھتا چلا آ رہا ہے. اب وہ پورے اروناچل کو لینے کے لیے تیاری کر رہا ہے. جبکہ دوسری طرف پاکستان کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. ناظرین، تنہائی کا یہ عالم ہے کہ بھارت کسی زمانے میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کر دوں گا. ابھی بھی ان کی ویڈیوز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے حالات عربوں کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر انڈیا اپنے آپ پہ غور کرے تو دنیا کے ساتھ حالات کو چھوڑیں، پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیں. انڈیا کے حالات اس وقت سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، پاکستان کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں. اب وہ ان کو اچھا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں، پچھلے دنوں مودی بنگلہ دیش کے دورے پہ گیا. وہاں جا کے تقریر میں اس نے بتایا کہ میں بنگلہ دیش کی سو کالڈ آزادی میں شامل تھا، مکتی بانی میں میرا بھی کردار رہا ہے. ناظرین، وہ بنگلہ دیش کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ بھارت اس کا بہت اچھا دوست ہے. جب وہ اندر تقریر کر رہا تھا، جب وہ آیا، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوتے اٹھائے باہر کھڑے احتجاج کر رہے تھے. یہ وہی بنگلہ دیش ہے جس نے بھارت کے ہائی کمشنر کو 6 ماہ تک ملنے کا وقت نہیں دیا تھا، گھنٹوں بار بٹھایا رکھتا تھا. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی سٹاک ایکسچینج میں انڈیا کا واضح انٹرسٹ تھا، لیکن وہ اس نے اٹھا کے چین کے حوالے کر دیا. پھر اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے شمالی علاقے میں ایک انتہائی حساس نوعیت کا ایئرپورٹ جس کا ٹھیکہ بھارت لینے کے لیے از حد کوشش کر رہا تھا، وہ بھی چین کے حوالے کر دیا گیا. ادھر نیپال نے اپنا نیا نقشہ جاری کر دیا. ادھر تامل ناڈو اور سری لنکا کے جو حالات ہیں وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. بھوٹان بھی اب انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے. رہا پاکستان، تو کشمیر کے معاملے میں پاکستان پہلے ہی اپنا موقف واضح کر چکا ہے. جبکہ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ، جو کہ کل یعنی کہ 6 اپریل کو پاکستان میں آئے اور یہاں پہ آ کے مختلف ایگریمنٹس وغیرہ انہوں نے سائن کرنے اور فیوچر میں ایک بزنس اور آپس میں کولیبریشن کے متعلق جو بھی بات چیت کرنی ہے، اس پہ بھارت نے انتہائی شدید احتجاج کیا تھا. تو روس کا موقف انتہائی دو ٹوک اور بالکل واضح تھا. انہوں نے کہا تھا جب آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے تھے تو کیا آپ نے ہم سے پوچھا تھا یا کوئی مشورہ کیا تھا؟ آپ اپنی مرضی سے گئے تھے، یہ بھی ہماری مرضی ہے. وہ تعلقات جو انتہائی پرانے روس کے ساتھ تعلقات تھے، اب وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہیں. اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالی جو کہ کشمیر میں کی گئی، اس پہ پوری دنیا سے احتجاج اٹھنا شروع ہوا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا کے اندر ان کے 2 ریٹائرڈ جنرل اور ایک بہت بڑے آفیسرز کو کینیڈین گورنمنٹ نے صرف اس لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا کہ آپ لوگ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس میں انوالو ہیں. پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل اب تقریباً اپنے تمام آفیسز بھارت کے اندر بند کر چکے ہیں کیونکہ ان کو سچ بولنے پہ تنگ کیا جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو سیز کیا گیا. تو ان تمام عوامل کا اثر یقیناً بھارت کے اوپر پڑنا تھا. جہاں تک
افغانستان کا تعلق ہے، ایک بات میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ بھارت کا افغانستان کے ساتھ تعلق بنتا کیا ہے؟ نہ تو اس کے ساتھ سرحد ملتی ہے، نہ ہی وہ جو جنگ لڑا تھا روس کے خلاف اس میں بھارت نے اس کی کوئی مدد کی، کیونکہ وہ تو رشین بلاک کے ساتھ تھا۔ اور پھر اب جب کہ امن کے ایک مذاق، اب امن کے معاہدے ہو رہے، طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، پاکستان کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ افغانستان کے اندر امن قائم ہو، افغانستان کی ترقی، افغانستان کے تمام معاملات میں پاکستان براہ راست ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں صورتوں میں انوالو ہے، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جس کو امریکہ بھی مانتا ہے، طالبان بھی مانتا ہے اور افغان حکومت بھی مانتی ہے۔ لیکن بھارت کو اس سے کیا تعلق ہے؟ بھارت صرف اپنی انوالومنٹ اس لیے چاہتا ہے وہاں پہ کہ اس کے جو قونصل خانے، پاکستان بارڈر کے ساتھ 13 قونصل خانے جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ ان کو چلا سکے۔ ناظرین، بھارت نے جو خط عمران خان صاحب کو لکھا کہ آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو کنٹرول کرو، ان کا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ اقوام متحدہ نے واضح طور پہ دنیا میں اس وقت جن ممالک کی لسٹ جب جاری کی کہ کون سے ممالک دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، اس میں بھارت سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جلال آباد سے لے کے چمن تک ہمارا جو بارڈر ہے، اس کے اوپر جو 13 قونصل خانے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے اندر انوالو ہیں، کیا ان کو لائیو رکھنے کے لیے وہ اس کے افغانستان میں جانا چاہتا ہے؟ لیکن نہیں، اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ وجہ ہے۔ واگا سے لے کے ترخم تک بارڈر کھلوانے کے لیے پاکستان کے ساتھ امن قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر زمینی رستہ چاہیے سینٹرل ایشیا پہنچنے تک کے لیے، اس کے لیے پاکستان میں سے گزرے بغیر اور کوئی رستہ بھارت کے پاس نہیں ہے۔ چین اس کو رستہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس لیے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا یہ اس کی مجبوری ہے۔ وہ اپنی غرض کی خاطر ایسا کر رہا ہے، تجارت بڑھانے کی خاطر، آگے چل کے مفادات کو بہتر کرنے کی خاطر۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھارت گھٹنوں پہ آ کر پاکستان کے سامنے ہاتھ جوڑے امن کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ میں وزیر اعظم بھارت نریندر مودی کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے میڈیا کو پٹا ڈالیں، اپنے ان حواریان کو کہ جو پاکستان کے خلاف مسلسل بولنے میں مصروف ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر امن نہیں قائم ہو سکتا۔ آپ کی طرف سے بھیجے جانے والے خط کو، اس کے مطالب وہ اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں، جبکہ جواب میں لکھے گئے عمران خان صاحب کے خط کا بھی مطلب اور ان کے فکروں کو توڑ موڑ کے وہ دوبارہ جنگی جنون پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ پوری قوم کو، میڈیا کو، پارلیمنٹ کو، سب کو ساتھ لے کے چلیں، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور رہا کشمیر، اس کے مدعے پہ بات کیے بغیر ہمارا امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے بھارت کی اس وقت کیا حالت ہے۔ بھارت اس وقت اپنی زندگی کی سانسیں گن رہا ہے، بھارت ٹوٹنے کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ اب کتنا وقت لگے گا یہ فی الحال تو واقعی بتانا مشکل ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر آپ لوگوں نے اپنی روش نہ بدلی تو۔ ہمارے متعلق پریشان مت ہوں، آپ امن کے لیے پہلے جو اپنے ملک میں جو ضروری اقدامات ہیں پہلے انہیں مکمل کیجئے، اور یہ سوچ لیں کہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق۔ اس کے بعد امن کی بات بھی ہو جائے گی، مل جل کر رہنے کی بات بھی ہو جائے گی، اور امن کی آشا جو ایک زمانے میں جو ایک سلسلہ چلا تھا اس کو دوبارہ قائم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بھارت کو ہو سکے تو بچا لیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ there is no power on earth that can undo پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، میرا چینل آفینسو موڈ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ آپ کو میرے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔